جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو عارضی طور پر یا مستقل طور پر جو منصوبہ بندی وغیرہ کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوج الودود الولودہ، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والیاں ہوں اور ان کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، کیونکہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت سب امتوں سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری حدیث اسی طرح یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام کیا ہے کہ تم بچوں کا قتل کرنا، ان کو زندہ درگور کرنا، انہیں مارنا، قتل کرنا غریبی کے ڈر سے کہ یہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، مفلسی کے ڈر سے، تو اس کو بھی حرام کیا۔ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے اور حدیث میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا معاملہ کرنا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ان کے وسائل پورے کرنا مشکل ہو جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو ان کی رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس لیے اس بات کے پیش نظر ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی پرورش مشکل ہو جائے گی، ان کی روزی روٹی کا، کپڑوں کا اہتمام مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرنا، بچوں کو ضائع کروانے والا یا منصوبہ بندی والا معاملہ کرنا کسی بھی طریقے سے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات کوئی اضطراری اور مجبوری والی صورت بن جاتی ہے، جیسا کہ کوئی اس طرح عورت ہو اور وہ شدید اس کا مسئلہ ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ڈاکٹر جو واقعتاً اس میں ماہر ہو وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ عارضی طور پہ کر لیا جائے، یا اگر کسی کا زیادہ ہی مسئلہ ہے اور اس طرح کا مطلب اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ بچہ دانی کو نکال دیا جائے یا اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے، تو اس صورت میں یہ درست ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری والی صورت ہے، جان کو بچانے کے لیے ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اس طرح کی سوچ کے ساتھ کہ زیادہ بچے ہوں گے تو مسائل بڑھیں گے، یا اس طرح کی جو باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں یا شیطان اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، تو ان وجوہات کی بنیاد پر اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ استغفر اللہ۔